ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شوہر کی شہر میں نوکری لگی تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ گاؤں سے شہر لے آیا اور ایک دکان کے اوپر کرائے کا کمرہ لے لیا۔ لیکن جیسے ہی بازار بند ہوتا تو دکاندار عورت کی آواز میں اونچے گانے لگا دیتا۔ ایک دن اسے منع کرنے کے لیے جیسے ہی نیچے جھانکا تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی کہ نیچے تو عزت گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ گاؤں میں ہی پلی بڑی تھی۔ اسے شہر میں رہنے کا بہت شوق تھا، مگر اتفاق سے اس کا کوئی رشتہ دار بھی شہر میں نہ رہتا تھا۔ جب سے اس کی پڑوسن سہیلی شہر میں بیاہ کر گئی تھی، تب سے اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ کاش اس کی شادی بھی شہر میں ہو تو اس سے بھی کتنا مزہ آئے گا۔ وہ اس کی بارات کے وقت اس کی سہیلی ہونے کے ناطے رسم کے طور پر اس کے ساتھ شہر گئی تھی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھی تھی۔ اس روتی ہوئی سہیلی کو تسلیاں دے رہی تھی جو تقریباً آدھے سے زیادہ راستے تک روتی آئی تھی۔ عزا کو اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ شکر نہیں کرتی کہ وہ شہر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو ذرا نہ روتی، بلکہ سارا راستہ باہر کے نظاروں کو انجوائے کرتی۔ مگر ایک اس کی سہیلی بے وقوف جو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اسے اپنے گاؤں میں ہی رہنا پسند ہے، وہ اپنے گاؤں سے دور نہیں جانا چاہتی۔ مگر اتفاق دیکھو کہ اس کے رشتہ داروں میں سے شہر سے اس کا رشتہ آ گیا اور گھر والوں نے بھی اچھا رشتہ دیکھ کر ہاں کر دی۔ عزا اس کو خوشی سے مبارکباد دینے گئی تو وہ اداس بیٹھی ہوئی تھی اور رو بھی رہی تھی، خوش دکھائی نہ دے رہی تھی۔ عزا نے اس سے پوچھا، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند نہیں ہے؟ کیا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو عزا کی سہیلی نے اداسی بھرے لہجے میں کہا، ارے نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا میں تم سے چھپاتی؟ لڑکا بھی بہت اچھا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، مگر مجھے تو گاؤں میں رہنا تھا اور ادھر ہی گاؤں کے کسی لڑکے سے میری شادی کروا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس میری بھابھی کا کوئی رشتہ دار ہے اور بھابھی نے یہ رشتہ کروایا ہے۔ عزا نے اسے کہا کہ دیکھو، تمہاری بھابھی بھی تو شہر سے گاؤں میں شادی کر کے اتنی خوش نہیں ہے اور تم بھی ادھر جا کر اپنے گاؤں کو بھول جاؤ گی۔ وہ ایک جذبے سے بولی، میں اپنے پیارے گاؤں کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ عزا نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو پیار سے منا کر گاؤں میں شفٹ کروا دینا۔ عزا کی سہیلی اداسی سے بولی، گاؤں کے لوگ شہر میں شفٹ ہو سکتے ہیں، مگر شہر کے لوگ گاؤں میں کبھی کسی کو شفٹ ہوتے نہیں سنا۔ ہاں، اگر وہ لوگ پہلے سے ہی گاؤں میں رہتے ہوں تو، ورنہ ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ عزا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، ویسے کہتی تو تم بھی ٹھیک ہو، سمجھو کہ اب تم پکی شہری لڑکی ہو جاؤ گی ہمیشہ کے لیے۔ اس کی دوست آنکھوں میں آنسو لیے ناگواری سے بولی، بد دعا تو نہ دو نا۔ عزا دو ہی بہن بھائی تھے۔ عزا سے 4 سال بڑا بھائی تھا جس کی شادی اسی گاؤں میں اپنے چچا کی بیٹی سے کی گئی تھی اور اس کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی اور اس سے چھوٹا بیٹا۔ ان کے گھر کا ماحول خالص دیہاتی قسم کا تھا۔ عزا کے ابو اور بھائی اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کا کام کر کے ہی گزر بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مویشی وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے جن کا دودھ بیچ کر وہ لوگ پیسے کماتے تھے۔ عزا کی اماں اور بھابھی نے بھی گھر میں مرغیاں پال رکھی تھیں، ان کے انڈے بیچتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بکریاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ گھر کے صحن میں کتا بھی پال رکھا تھا۔ وہ سب لوگ منہ اندھیرے اٹھتے تھے سوائے عزا کے۔ اسے شروع سے ہی ایسے کاموں سے کوئی لگاؤ نہ تھا، جبکہ اس کی چھوٹی سی بھتیجی 8-9 سال کی تھی، مگر وہ ماں کے ساتھ بہت سے گھر کے کام کرتی تھی۔ وہ لاڈلی بنی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی رہتی، کاش میں شہر میں ہی پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ اسکول کی پڑھائی میں بھی لائق تھی۔ پھر ان کے گاؤں سے 10-15 منٹ کی مسافت پر ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ وہاں کے کالج میں اس نے پہلے BA پھر MA کیا تھا۔ ان کی کافی زمینیں تھیں جو کاشت کے لیے انہوں نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ ان میں سے ایک ٹکڑا زمین کا پکا کروا کے اس پہ گھر بنوا لیا تھا۔ پھر اس میں اٹیچ واش روم اور کچن بھی کھڑے ہو کر کھانا پکانے والا بنوایا، مگر اس کی اماں اور بھابھی نے نیچے ایک چولہا لگوایا اور اسی پر پکاتی تھی۔ عزا کے پاس ٹچ موبائل بھی تھا اور نیٹ ڈیوائس بھی اس نے خرید کر رکھی ہوئی تھی۔ پھر گاؤں کے اسکول میں جب سے وہ ٹیچر بنی تھی، وہ اب اور بھی گاؤں سے چڑنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی، کاش میں شہر میں پیدا ہوئی ہوتی۔ اس نے اپنے گھر کے پورشن سے تمام مال مویشی الگ ذرا دور گھر سے ایک الگ چھت اور 4 دیواری بنوا کر اس میں شفٹ کروا دیے تھے اور زبردستی گاؤں کے چند غریب لوگوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے تنخواہ پر ملازم رکھ لیا اور باپ اور بھائی کو صاف ستھرا رہنے کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ماں اور بھابھی کو بھی ننگے پاؤں نہیں پھرنے دیتی تھی۔
ان کے ہاتھوں پاؤں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ان کو زبردستی لوشن وغیرہ لگاتی، بھابھی کو بھی ٹوکتی۔ وہ دونوں بھی بہت شریف اور سادہ مزاج لوگ تھے۔ اس کی ہر بات کو ایسے مانتے جیسے وہ ان کی باس ہو۔ اس کی سہیلیاں اسے رشک سے کہتی کہ واہ یار، تمہارے گھر والے تو تیری ہر بات مانتے ہیں، ہمارے گھر والے تو کبھی نہیں مانتے۔ الٹا اماں تو کچھ کہو تو گالیاں دے کے چپ کروا دیتی ہے، اور ابا اور بھائی وغیرہ کو تمہاری مثال دے کر کچھ زمین بیچ کے گھر کی حالت سدھارنے کا بولو تو گرج کر چپ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی خریدی ہوئی نشانیاں بیچنا عقل مندی نہیں بغیرتی ہے۔ عزا اپنی سہیلیوں سے کہتی یار خود سوچو، فالتو میں اتنی زمین رکھنے سے اگر گھر کی حالت نہیں سدھرتی تو تھوڑی سی بیچ کر گھر کو پکا کروا لینا۔ مویشیوں کے لیے ان پر چھت ڈلوانا کہاں کی بے وقوفی ہے۔ اب دیکھو ہمارے گھر کی چھت بارشوں میں ٹپکتی رہتی تھی، آئے دن ابا اور بھائی اس پر مٹی ڈالتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ گری اور اللہ نے میرے بھتیجے کو بچا لیا جو کمرے میں سو رہا تھا، تب انہیں دل کو دھچکا لگا تو میری زمین بیچنے کی بات مانی، ورنہ اتنا تو شاید وہ بھی نہ مانتے۔ اب بھائی نے اپنی سڑک کے قریب والی زمین پر 2 نارمل سی دکانیں ڈالیں، ایک ابا نے سنبھالی اور دوسری بھائی نے، اور ان کی خوب چلنے لگی اور ان کو آرام بھی مل گیا اور مال مویشی کی دیکھ بھال سے بھی جان چھوٹی۔ وہ ملازم دیکھتے ہیں، میں نے گھر سے مرغیاں اور بکریاں وغیرہ بھی ہٹوا دی ہیں۔ اب گھر ہمارا صاف ستھرا رہتا ہے، کوئی بو وغیرہ بھی نہیں آتی۔ اماں جا کر مرغیوں کو وہاں ہی دیکھ آتی ہیں اور انڈے وغیرہ بھی لے آتی ہیں۔ عزا کے گھر کو دیکھ کر گاؤں کے رشتہ دار رشک کرتے جو ابھی تک واش روم کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے، ان کو بھی عقل آنی شروع ہو گئی، اور عزا کے گھر کی دیکھا دیکھی ان لوگوں نے بھی اپنے گھروں کی حالت سدھارنے پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ عزا نے کھیتی باڑی کے لیے ابا سے کہہ کر قسطوں پر ٹریکٹر بھی لے لیا۔ عزا کے ابا کی دکان پر اب گاؤں کے لوگ آ کر بیٹھنے اور گپ شپ لگانے آتے، جس سے ان کی گاؤں میں اہمیت بڑھنی شروع ہو گئی۔ پہلے ان لوگوں کو کوئی اہمیت نہ دیتا تھا، مگر اب لوگ ان کی عزت بھی کرنے لگے۔ عزا اپنا بھتیجا بھتیجی کو پڑھاتی اور اچھی باتیں سکھاتی اور بری باتوں سے منع کرتی تھی۔ سب ان بچوں کو تمیزدار کہتے تھے۔ عزا نے اپنا الگ کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا، گھر میں پانی کی موٹر لگوا کر گھر والوں کی سہولت کروا دی تھی۔ اب تو وہ بھی خوش ہوتے تھے، ورنہ پہلے وہ نلکے سے پانی بھر بھر کر لاتے اور گھر کے سارے برتن پانی سے بھرے ہوتے۔ اب ان کو جب سہولت ملی، پانی کی ٹینکی لگی، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ سخت محنت سے جان چھوٹی اور سلنڈر منگوا کر اس نے گھر والوں کو لکڑیاں جلانے کے تردد سے جان چھڑوائی۔ اس کی بھابھی بہت خوش تھیں۔ شروع میں اس کی ماں سلنڈر جلانے سے ڈرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کا ڈر بھی نکل گیا۔ عزا نے اپنے کمرے میں ڈبل بیڈ اور صوفہ سیٹ اور الماری رکھی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کی صفائی بھی بھابھی کرتی تھی۔ سالک سے جب سے اس کا سامنا ہوا تھا، وہ باقاعدہ اسے میسج کرتی تھی۔ وہ اس کی سہیلی کے شوہر کا کزن تھا۔ وہ کسی فرم میں ڈرائیور تھا۔ جب وہ سہیلی کی شادی کے دن اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی، تب وہ دلہے کی گاڑی چلا رہا تھا اور پوری شادی میں وہ اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فیشنیبل سا اور بالوں کو ہیرو کے سٹائل میں کنگھی کیا ہوا لڑکا شکل و صورت کا بھی پیارا تھا۔ اسے بھی اچھا لگا۔ اس کی سہیلیاں اس کو نوٹ کرتے ہوئے چھیڑنے لگی تھیں کہ اب اس گاؤں سے شہر برات جانے کی اگلی باری تمہاری ہوگی، اور ویسے بھی تمہیں شہر میں شادی کرنے کا بہت شوق ہے نا، لگتا ہے کہ تمہارا شوق بھی پورا ہونے والا ہے۔ سالک بھی موقع لگا کر ان لڑکیوں کے پاس فون کرنے کے بہانے جب وہ کھانا کھانے ٹینٹ میں پہنچی تو کچھ گاؤں کے مرد انہیں کھانا سرو کر رہے تھے۔ سالک بھی فون کرنے کے بہانے ادھر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ادھر کھڑی کھانا کھا رہی تھی تو فون کے دوران سالک نے 2 بار اپنا فون نمبر دہرایا۔ عزا کی ایک سہیلی جو اس کے زیادہ پیش تھی، جلدی سے اس نے عزا سے کہا کہ نمبر نوٹ کر لے، یہ لڑکا تجھے ہی تو بہانے سے سنا رہا ہے۔ مگر عزا نے اس کی بات کی طرف دھیان نہ دیا تو اس کی سہیلی نے جلدی سے اپنے موبائل میں نوٹ کر لیا اور عزا کا نمبر جلدی سے بول دیا، جو سالک نے جلدی سے سیو کر لیا اور اشارے سے اسے شکریہ بولا اور عزا کی طرف اشارہ کر کے دل پر ہاتھ رکھے اسے پسند کرنے کا اشارہ کیا۔ عزا کنکھیوں سے دونوں کی حرکات دیکھ رہی تھی اور دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو اس کی شہر جانے کی خواہش تو پوری ہوگی۔ عزا نے سوچا کہ جب اس کی سہیلیوں نے اسے سالک نام کے لڑکے کو نوٹ کر لیا ہے، جو شاید جان بوجھ کر فون پر اونچی آواز میں کسی کو سالک نام بتا رہا تھا، اور اس کی نٹکھٹ سہیلی نے اس کا نام سن کر اسے چھیڑنا شروع کر دیا تھا، اور وہ عزا کے اندازے کے مطابق اسے عزا کا فون نمبر دے رہی تھی اور شاید اس سے لے بھی رہی تھی۔ عزا نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی گاؤں کا شخص
ان کی حرکات کو نوٹ کر لے، وہ ایک دور اکیلی کھڑی عورت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی بارات کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ عزا نے سوچا کہ یہ ہمارے گاؤں میں مہمان ہے تو چلو اس کو وقت دیتی ہوں۔ وہ اب سارا وقت اسی کے ساتھ رہی، کیونکہ اس کی سہیلیاں اسے اشارے کنایوں سے شوخی کے ساتھ سالی کے نام سے چھیڑے جا رہی تھیں، اور اسے فکر لگ گئی تھی کہ ان بدتمیزوں کو احساس تک نہیں ہوگا کہ اپنا گاؤں ہے، سب کھڑے ہیں، کسی نے نوٹ کر لیا تھا تو مفت میں بدنام ہو جاؤں گی، نہ اس شخص کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہے۔ اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے شہر جانے کے لالچ نے ستایا، مگر اسے اب بدنامی کا خوف ستانے لگا تھا۔ اس کی سہیلی تو پورے وثوق کے ساتھ اسے کہہ رہی تھی کہ میں تیری شہر جانے کی خواہش پوری کر کے دم لوں گی، شہر کا ایک مرغا پھنس رہا ہے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ عزا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ تم میری اماں بننے کی کوشش نہ کرو بی بی۔ وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولی، اب تو تمہارا رشتہ کروانے کا بیڑا میں نے اٹھا لیا ہے، اب تو اس کشتی کو کنارہ لگا کر ہی دم لوں گی۔ عزا اسی عورت کو کھانے پینے کی چیزیں لا لا کر دیتی رہی اور اس سے بہت خوش ہو کر دعائیں دیتی رہی۔ اس کے بارے میں بھی وہ سارا پوچھتی رہی۔ پھر عزا کی ماں کے پاس جا کر عزا کی بہت تعریف کرنے لگی اور اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے بھی بات کرنے لگی کہ اگر آپ لوگوں کی مرضی ہوئی تو یہ میرا نمبر ہے، نوٹ کر لیں۔ عزا کی بھابھی کو عزا نے موبائل کا کافی کچھ سکھا دیا تھا اور اسے اپنا پرانا ٹچ موبائل بھی دے دیا تھا، جس پر وہ ہر وقت اب یوٹیوب پر کچھ نہ کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے فوراً اس عورت کا نمبر نوٹ کیا اور پھر عزا کی ماں بہو کو اشارہ کر کے گھر لے گئی اور سارا گھر دکھایا، عزا کا کمرہ بھی دکھایا تو وہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں عزا کی ماں نے جلدی سے ایک کپ چائے بنا لی اور وہ چائے دیکھ کر بہت خوشی سے بولی، یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو چائے پلا دی، کیونکہ مجھے بہت تھکن سی ہو رہی تھی، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اتنے میں عزا گھر میں آ گئی اور اس عورت کو گھر میں دیکھ کر خوش ہو کر بولی، آنٹی آپ یہاں پر؟ وہ بارات جانے والی ہے اور میں بھی ساتھ جا رہی ہوں، ادھر سب شاید آپ کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تم بھی ساتھ چل رہی ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عزا جلدی سے بیگ اٹھا کر ماں سے بولی، اماں فکر مت کرنا۔ عزا کی ماں فکر مندی سے اس عورت سے بولی، مہربانی کر کے اس کا خیال رکھنا۔ وہ عورت بڑے خلوص سے بولی، جی آپ بے فکر رہیں، یہ میری بیٹی جیسی ہے، ویسے بھی ہمارا گھر ان دلہے والوں کی گلی میں ہی ہے، ایک دن کے لیے ہی تو جا رہی ہے، ولیمہ پر آپ لوگ آ رہے ہیں تو پھر اسے ساتھ واپس لے جائیں گے، تو آپ مردوں سے بھی بات چیت کر لینا، اس بہانے آپ ہمارا گھر بار بھی دیکھ لینا، اور بے شک اپنی تسلی کے لیے جس سے بھی پوچھنا چاہیں تسلی کر لینا۔ عزا گھر سے تیزی سے نکل گئی تھی، اسے فکر تھی کہ کہیں دلہے والے اسے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اس نے دلہے کی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جائے گی، اور وہ بڑے اخلاق سے بولی تھی کہ ضرور ضرور، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ عزا کی ماں دلہے کی ماں سے جا کر تاکید کر رہی تھی کہ بہن جی، ہماری بچی زندگی میں پہلی بار اس طرح اکیلی اتنی دور کسی کے گھر جا رہی ہے، اس کے ابو اور بھائی تو مان بھی نہیں رہے تھے، ویسے بھی یہ گھر کی لاڈلی ہے، اپنی بات منوا ہی لیتی ہے، مگر کبھی کچھ ناجائز نہیں منواتی، بہت سمجھدار بھی ہے۔ پاس کھڑی وہی عورت اس کی ماں کی عزا کے بارے میں باتیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی، اسے عزا بہت پسند آئی تھی، اور اس نے اپنے شوہر کو بھی دکھا کر اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ تو اس کے شوہر نے جواب دیا تھا کہ پہلے بیٹے سے بھی پوچھ لینا، تم اسے جانتی تو ہو کتنا نخرے باز ہے۔ تو اس عورت نے شوہر کو خوشی سے بتایا کہ وہ بیٹے کی دلچسپی اس کے ساتھ دیکھ کر ہی اس لڑکی کا شجرہ نسب جاننے کے لیے اس کے گھر گئی تھی، اب دیکھنا وہ گھر جاتے ہی میرے پیچھے لگے گا، بہت سمجھدار اور سنجیدہ سی لڑکی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی ہے، اس کا کمرہ بھی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ماں باپ چلو دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، مگر لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، مجھے شہر میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہ لگی، میں تو یہ رشتہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دوں گی۔ اس عورت کے شوہر نے بھی قائل ہوتے ہوئے کہا کہ واقعی لڑکی کافی سمجھدار اور نیک لگتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب میں نے بیٹے کو اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے پایا تو لڑکی بھی اس کی نظروں کو بھانپ گئی اور اسے دور بھاگنے لگی اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، ورنہ شاید وہ میرے قریب کبھی نہ آتی اور اتنا کھل کر میرے ساتھ باتیں نہ کرتی۔ عزا کو دلہے کی ماں نے دلہے کی گاڑی میں دلہن کے ساتھ بٹھایا اور خود بھی اسی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عزا ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عزا کی ماں اور بھابھی اسے دلہے کی گاڑی کے قریب کھڑی تھی اور پریشان سی ماں عزا کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ عزا کے ابو بھی قریب آ کر بیوی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بیٹی کو مخاطب کر کے بولے، فکر نہ کرنا اور پہنچ کر فون ضرور کرنا۔ وہ انہیں تسلیاں دیتی رہی تو ماں نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دلہا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا،
ड्राइवर का इंतज़ाम था जो वॉशरूम अटेंड करने गया हुआ था। जब सालिक तेज़ी से गाड़ी की तरफ आया और इज़्ज़ा को इसी गाड़ी में बैठा देखकर एकदम से मुस्कुराने लगा और जल्दी से गाड़ी में बैठने से पहले इधर उधर नज़रें घुमाने लगा तो उससे माँ दूसरी गाड़ी में बैठी नजर आ गई। वो माँ को तसल्ली का इशारा करके माजरत करते हुए बोला, दरअसल वॉशरूम में एक बच्चा घुसा हुआ था और जल्दी निकल नहीं रहा था। मैंने उसे कहा जल्दी निकलो तो ज़ोर से चलाकर बोला, पूरी पोटी करके ही निकलूंगा ना। सब ये सुनकर हंसने लगे। इज़्ज़ा की माँ उसे हसरत से देखती हुई बाय बाय करने लगी। इसकी आंखें भी भीग रही थीं और वो अपने आंचल से अपने आंसू साफ कर रही थी। दूल्हे की माँ इज़्ज़ा से बोली, अरे बेटा, आपकी अम्मी तो आपकी बहुत फिक्र करती हैं। इतनी तो दुल्हन की माँ बेटी के लिए परेशान न थी जितनी आपकी अम्मी आपको भेजकर परेशान हो रही थी। आपकी भाभी भी बहुत अच्छी औरत है। इज़्ज़ा ने कहा, जी हाँ, वाकई वो बहुत अच्छी हैं और मेरे चचा की बेटी भी हैं। सालिक सारा रास्ता बहाने से एक नज़र शीशे में से उसे देख लेता, मगर इज़्ज़ा ध्यान न देती। हालांकि सब जानती थी कि वो उसे देख रहा है। 2 घंटे का सफ़र था। जब तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बाद सालिक ने एक बेकरी के पास गाड़ी रोकी। बारात की कुछ और गाड़ियां भी वहां रुककर कुछ जूस वगैरह ले रही थीं, तो सालिक ने दूल्हे के साथ उतरकर बेकरी से डोनट, चिप्स और सैंडविच और जूस वगैरह ले लिए और दूल्हे से बोला कि अमूमन दुल्हन टेंशन में खाना थोड़ा खाती है और इसकी सहेली में देख रहा था बस इधर उधर भाग फिर रही थी। इसने भी खाना चखा भी नहीं था। दूल्हा, जो इसका कज़न होने के साथ हम उम्र दोस्त भी था, उसे छेड़ते हुए बोला, तुमने तो बड़ी नज़र रखी हुई थी इस पर, क्या बात है? तो सालिक उसे कदरे सर खुजाते शर्माते हुए बताने लगा कि इसे तुम्हारी भाभी बनाने का इरादा है। फिर उसे सारी बात बताई कि वो नहीं जानती कि जिनसे वो मुझसे जान छुड़ाकर घुल मिल कर बातें कर रही थी वो मेरी अम्मी हैं। दूल्हा खुशी से बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा तो 90% काम मुकम्मल लगता है, बस रिश्ता भेजना बाकी है। सालिक ने कहा, बस यार दुआ करना। वो बोला, इंशाल्लाह, फिक्र न कर, बात बन जाएगी। इज़्ज़ा ने ठीक से खाना नहीं खाया था, उसे भूख लग रही थी। दुल्हन की सास गाड़ी से उतरकर बाहर रिश्तेदारों से बातें कर रही थी। इज़्ज़ा ने दुल्हन से कहा, यार सख्त भूख और प्यास लगी है। दुल्हन बोली, मुझे भी भूख प्यास लगी है। ये लोग बेकरी में तो घुसे हैं, अब देर कर रहे हैं, जल्दी से कुछ ले आएं। दुल्हन से इज़्ज़ा ने कहा, शर्माना नहीं, डट कर खाना। रात गए तक रस्में चलती रहेंगी और दुल्हन बेचारी शर्म से सबके सामने कुछ खा पी भी नहीं सकती। सालिक ने दूल्हे से कहा कि यार अम्मी के हाथ ये खाने पीने की चीज़ें भिजवा दो और अम्मी से भी कहो अभी थोड़ी देर बाहर ही रहें ताकि वो दोनों लेडीज़ शर्माए बगैर आसानी से खा पी सकें। दूल्हे ने यही बात माँ को समझाकर चीज़ें दी। चीज़ें देकर दुल्हन की सास बोली, ये सिर्फ तुम दोनों ने खानी है, लंबा सफ़र है, इन्हें ख़त्म करना। मैं बाहर ज़रा अपने रिश्तेदारों के साथ खा पी लूँ। सालिक की माँ इज़्ज़ा के पास जाने लगी तो सालिक ने सारी बात बताकर मना कर दिया और साथ ये भी बता दिया कि उसे जल्दी अपनी बहू बनाने का सोचे। माँ ने खुशी से उसे देखा और मुस्कुरा कर बोली, गुड चॉइस है। वो मुस्कुराने लगा। दूल्हे ने भी आखिर सिफारिश की कि जल्दी करें वरना जल्द ही ये मजनू की गद्दी पर बैठने का इरादा रखता है। उसकी माँ ने कहा, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। तुम्हारे अब्बा को भी दिखाई थी, उन्हें भी पसंद आई है, कह रहे थे काफ़ी सुलझी हुई बच्ची लगती है। सालिक ने एकदम खुश होकर बड़े जोशीले अंदाज में कहा, वाह माँ, क्या बात है आपकी। दूल्हे ने अपने कोट की टाई ढीली करते हुए कहा, बस बस, ज़्यादा जोश दिखाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया देख रही है। वो शर्मा कर चुप हो गया और उसकी माँ मुस्कुराती हुई चल पड़ी। दुल्हन बोली, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें तो हमसे ख़त्म नहीं होंगी। तो इज़्ज़ा ने कहा, फ़िक्र न कर, ये मैंने इतना बड़ा बैग किस लिए उठा रखा है, अनजान लोगों में जा रहे हैं, वहाँ भूख लगी तो बैग से चुप करके निकाल कर खा लेंगे। दुल्हन बोली, मगर मैं कैसे खाऊंगी? तो वो बोली, वो तेरा दुल्हा किस लिए है, उसे कहना वो ला देगा कुछ ना कुछ खाने को। मैं तो अकेली हूँगी, वैसे भी मैं पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए रखती रहती हूँ। कभी रात को नींद ना आती हो तो तहज्जुद पढ़ के मोबाइल खोल कर दिल बहलाती रहती हूँ, साथ साथ दिल में आयात या कुछ भी कलाम पाक पढ़ती रहती हूँ। इसकी सहेली ने एतराज़ करते हुए कहा कि ये क्या बात हुई, 7 आयात का विर्द करो, 7 ड्रामे देखो। इज़्ज़ा ने कहा, मैं कोई गलत चीज़ गलत नज़रिए से नहीं देखती, बस नींद ना आए तो दिल भी बहलाती रहती हूँ और ज़ुबान से इबादत भी करती रहती हूँ। और वैसे भी हर सज़ा या जज़ा का ताल्लुक़ नीयत से होता है। मेरी नीयत तो बुरी नहीं होती और ना ही मैं कोई बेहुदा चीज़ें देखती हूँ, फ़नी या मालूमाती चीज़ें देखती हूँ।
اور زبان سے چاہے سب سے آسان عبادت کلمہ طیبہ ہی پڑھتی رہوں یا استغفار ہی کرتی رہوں، یہ بھی عبادت ہے، یا درود ابراہیمی پڑھتی رہوں جس سے بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کلام بے اثر نہیں ہے، زبان کو ہر وقت کلام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں ابھی بھی فارغ ہوں اور سارے راستے پڑھتی آ رہی ہوں۔ دلہن اس کا ہاتھ پکڑ کر جذبات سے بولی، تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے بڑی ڈھارس ملی ہے، ورنہ شاید میں انجان لوگوں میں گھبرا رہی ہوتی۔ میرے ساتھ کوئی آنے والا بھی نہیں تھا، اچھا کیا جو تم آ گئی، تمہارا بہت شکریہ۔ وہ اس کا جذبات سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بولی۔ عزا نے اسے کہا، دوستوں میں کوئی شکریہ کوئی سوری نہیں ہوتا، اب تم جلدی سے کھا لو، وہ لوگ کھا بھی چکے ہیں اور ابھی آتے ہی ہوں گے۔ دونوں جلدی جلدی کھانے لگیں اور باقی چیزیں عزا نے پرس میں ڈال لیں اور کوڑا ایک چھوٹے شاپر میں ڈال دیا اور اتر کر سامنے لگی ڈسٹ بن میں پھینک کر واپس گاڑی میں چل پڑی۔ سالک کی ماں دلہے کی ماں کے پاس چند عورتیں کھڑی تھیں، اسے دور سے دیکھ کر بولی، یہ لڑکی تو کمال کی ہے، ذرا بھی گاؤں کی نہیں لگتی، بہت سوبر لڑکی ہے، بات چیت بھی بڑے تمیزدار طریقے سے کرتی ہے۔ اب دیکھ لو ہمارے بچے شہر کے ہیں مگر سب نے ادھر ہی کھا پی کر کوڑا پھینک دیا، مگر وہ لڑکی گاڑی سے اتر کر کوڑے دان میں پھینکنے آئی، حالانکہ اس کی گاڑی کے پاس کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ کھڑکی سے آرام سے ادھر پھینک سکتی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ بھائی بھابھی سب ٹوٹل گاؤں کے ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، مگر بہت شریف اور ملنسار لوگ ہیں۔ سب لوگ واپس آ گئے۔ عزا کو یاد آیا کہ اس نے واش روم جانا تھا۔ وہ دلہے کی ماں سے سرگوشی سے بولی کہ کسی پٹرول پمپ پر گاڑی رکھوانا، اس نے واش روم جانا ہے، بیکری کے اندر بھی صاف ستھرا واش روم ہے، چلو میں ساتھ چلتی ہوں۔ عزا نے دلہن سے پوچھا تو وہ بولی وہ گھر جا کر ہی واش روم جائے گی، ابھی نہیں۔ عزا دلہن کی ساس کے ساتھ بیکری اتری تو واش روم سے واپسی پر بیکری سے اپنے بھتیجے اور بھتیجے کے لیے چاکلیٹس خرید لیں اور لائٹ والی چابی کے چھلے بھی، کیونکہ وہ انہیں مس کر رہی تھی، جلدی میں وہ انہیں مل کر بھی نہ آ سکے اور وہ بھی کہیں سامنے نظر نہ آئے تھے۔ سالک بھی اتر کر بیکری کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ جلدی سے سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور سپیڈ سے سالک نے گاڑی دوڑانی شروع کر دی۔ دلہے کی ماں نے اسے ٹوکا، بیٹا آہستہ چلاؤ۔ دلہے نے کہا اسے پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا تو وہ نہ بن سکا، مگر جب یہ کسی گاڑی کو چلاتا ہے تو اپنے پائلٹ ہونے کا شوق ادھر پورا کرتا ہے اور گاڑی کو جہاز سمجھ لیتا ہے۔ سب مسکرانے لگے تو سالک نے بھی مسکرا کر اسے ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا بولو جتنا بولنا ہے، یہ تیری آزادی کا آخری دن ہے، کل سے تیری بولتی بند ہونے والی ہے۔ وہ بھی مسکرا کر اسے ہلکی سی چپت لگا کر بولا، اللہ کرے یہ وقت تجھ پر بھی جلدی آئے تو تیری بولتی بھی جلد ختم ہو۔ سالک آہستہ سے بولا، آمین۔ دلہے نے کہا، کچھ شرم کر لے۔ سالک بولا، میں تو سرگوشی میں کہا ہے۔ کیوں آنٹی، آپ نے تو نہیں کچھ سنا؟ آنٹی مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں نے کچھ نہیں سنا۔ عزا کوشش کر رہی تھی کہ وہ سالک کی باتوں پر نہ مسکرائے، ورنہ وہ سمجھے گا کہ یہ اسے رسپانس دے رہی ہے، مگر ان دونوں کی باتوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے اور سالک اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دل میں خوش ہونے لگا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ہوتی رہیں اور عزا کو سب بہت عزت دے رہے تھے۔ وہ تھک چکی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھ کر رسمیں دیکھتی رہی۔ کسی نے اسے چائے اور مٹھائی پکڑائی تو اسے چائے پی کر بڑا سکون ملا۔ سالک ادھر ہی گھوم پھر رہا تھا اور عزا کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ عزا کے ساتھ 2 شادی شدہ بچوں کو پکڑے 2 درمیانی عمر کی عورتیں اس کے آس پاس بیٹھ گئیں اور اس سے باتیں کرنے لگیں اور ساتھ بچوں کو سنبھال رہی تھیں اور ساتھ مشکل سے چائے پی رہی تھیں اور آپس میں دونوں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ عزا کو ان کی شکلوں سے اندازہ ہوا جیسے وہ دونوں بہنیں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ دونوں بہنیں ہیں؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں۔ اتنے میں پرس سے عزا نے روتے بچوں کو چاکلیٹ نکال کر دی تو وہ چپ ہو گئے۔ پھر عزا نے ان دونوں بچوں کو چاکلیٹس دیں۔ 2 بچے سے بہت پیارے لگے، وہ ذرا بڑے تھے۔ عزا نے پرس سے ان کو لائٹ والی چابی کے چھلے دیے جو کھلونے ٹائپ بنے ہوئے تھے۔ بچے لے کر بہت خوش ہوئے۔ ان کی مائیں بہت شکریہ ادا کرنے لگیں۔ وہ دلہن کے پاس جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے بتایا کہ کل ولیمہ بھی ہے تو دلہا دلہن بہت تھک جاتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں رواج ہے کہ رخصتی کے بعد گھر لا کر تھوڑی بہت ضروری رسمیں ادا کرنے کے بعد چاہے دن ہو یا رات دلہا اور دلہن کو ان کے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا۔ ایک تو وہ دونوں بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ولیمے والے دن بھی دلہن کو سارا دن اکڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے، وہ آرام بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بھی ان کو جلدی بھیج دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اجنبی ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے اور آرام بھی کر سکیں، سوائے کھانا پینا اندر پہنچانے کے۔
वो भी दरवाजे से दुल्हा ही पकड़ता है। सुबह नाश्ते पर भी उनको अपनी मर्जी से जागने की इजाज़त होती है। कोई उन्हें नहीं जगाता कि यही चंद दिन उनके यादगार और आराम करने के होते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता वो अपनी जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं। इज़्ज़ा मुतासिर होकर बोली, अरे वाह, क्या अच्छी सोच है। ऐसा तो दुल्हा दुल्हन के बारे में कोई नहीं सोचता। दुल्हन देर तक रात गए मेहमानों के पास थकी हारी मुरव्वत में बैठी रहती है और शादी के इंतज़ामात कौन देखता है। तो वो बोली कि ये सब कुछ पहले प्लान कर लिया जाता है, किसी न किसी की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। दुल्हा रिलैक्स रहता है। फिर वो बोली कि आपने रात हमारे घर रहना है और खाना भी वहीं खाना है। उसने दुल्हे की माँ की तरफ देखा जो करीब खड़ी किसी से बातें कर रही थी। घर से भी इज़्ज़ा को बार बार फ़ोन आ रहे थे। वो बार बार बता चुकी थी कि वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो उन्हें वीडियो कॉल भी करके दिखा चुकी थी। दुल्हे की माँ ने कहा, बेटी परेशान ना हो, ये हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं। इज़्ज़ा बोली, नहीं मैं परेशान नहीं, आपसे इजाज़त लेनी ज़रूरी थी। इसने सर पर हाथ फेर कर कहा, बहुत अच्छी बच्ची है। फिर वो इनके साथ उनके घर चल पड़ी। सालिक की माँ ने बताया कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। तो इज़्ज़ा खुश होकर बोली, आंटी आपकी बेटियां भी आपकी तरह बहुत अच्छी हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वो सब भी कहने लगी कि हम सबको भी आप बहुत पसंद आई हो। फिर उन्होंने अपने शोहरों से उसे मिलवाया तो इज़्ज़ा ने उनसे भी बहुत अच्छे से पुरएतमाद तरीके से बात की। वो बोली कि हमारी अम्मा आपके पास सोएंगी। जब उसे कमरा दिखा दिया गया कि वो कमरा है, आप फ्रेश होना चाहती हैं और कपड़े चेंज करना चाहती हैं तो कर लें, कोई इस कमरे में अब मर्द कदम नहीं रखेगा, आप बेफिक्र होकर रहें। उसने बैग से सिंपल कपड़े निकाले और फ्रेश होकर जब बाहर निकली तो कमरे में 2-3 सालिक की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। उसे अब समझ आया कि उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। वो खुश हो गई कि अब शहर में रहेगी। शहर में रहना उसका ख्वाब था जो अब पूरा होने के करीब था। उसने अब बाकी किसी चीज़ की तरफ ध्यान न दिया और मगन हो गई। उसके लिए पुरतकल्लुफ़ खाना लाया गया जो होटल का था। उस कमरे में क्या, घर में भी उसे सालिक नजर न आया। वलीमा होटल में धूमधाम से किया गया और शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसके 2 रिश्ते आ गए। एक इधर ही गांव का एमए पढ़ा लड़का था, उसे इधर ही सरकारी नौकरी भी मिल गई थी और घर वालों की ज़्यादा मर्जी इधर देने की थी। एक तो वो इसके बराबर पढ़ा लिखा था, दूसरा सरकारी नौकरी थी, तीसरा अपने गांव का था। वो मैके के करीब रहती। सालिक मैट्रिक पास था और काम भी कोई पक्का ना था, मगर शहर के जुनून में उसने घर वालों की ना सुनी और सालिक से शादी करने की जिद बांध ली। वो लोग गांव में अपने रिश्तेदारों के घर में शादी करना चाहते थे। उन्होंने पहले निकाह करवा लिया, फिर गांव में ही शादी की। इज़्ज़ा तो शहर के होटल में शादी के ख्वाब देख रही थी। शहर के पार्लर से तैयार होना चाहती थी, मगर सब ख्वाब टूट गए। जब शादी के चंद दिनों तक वो यही समझती रही कि अभी हम सब ने शहर वापस चले जाना है, मगर जब सालिक की बहन ने उसे बताया कि अब्बू ने यह घर रिश्तेदारों से ख़रीद लिया है क्योंकि वो शहर शिफ्ट हो चुके हैं और अब्बू रिटायरमेंट के बाद इधर बकाया ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। शहर वाला घर तो किराए का था, वो तो शादी से पहले ही छोड़ दिया। वो रात को सालिक को मजबूर करने लगी कि मुझे शहर में रखो वरना मैं मैके चली जाऊंगी। वो बोला, अब्बू बहुत ज़िद्दी हैं, उन्हें बहुत कहा कि शहर में घर खरीदें, मगर वो ना माने। मेरा खुद गांव में दिल नहीं लगता। सालिक ने शहर में नौकरी कर ली और उसे अपने साथ शहर ले आया और नीचे एक दुकान पर मुलाजमत कर ली और ऊपर एक कमरा किराए पर ले लिया। जैसे ही बाजार बंद होता, दुकानदार औरत की ऊंची आवाज़ में गाने लगा देता। इज़्ज़ा तंग पड़ती। एक दिन उसने ऊपर से झांक कर उसे मना करना चाहा तो उसके पांव तले से ज़मीन सिरक गई, क्योंकि वो औरत माइक पकड़े खुद गा रही थी और वो पियानो बजा रहा था। सालिक ने उसे हैरान होते देखा तो उसे बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी टिकटॉक बनाते हैं। इज़्ज़ा का दिल शहर में न लगा, उसे गांव याद आने लगा। बकौल उसके अब्बा के अब गांव पहले वाले गांव नहीं रहे, सब सहूलतें अब गांव में भी मौजूद हैं। वो अपने ससुराल के घर वापस आ गई जो बड़ा प्यारा बना हुआ था। सास ससुर बहुत खुश हुए। सालिक भी इज़्ज़ा के साथ गांव में खुश रहने लगा और इज़्ज़ा के वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। सालिक को बाप ने ट्रैक्टर ले दिया और वो अपनी ज़मीनों की देखभाल करके अच्छे पैसे कमाने लगा, क्योंकि इसके बाप की बहुत सी ज़मीनें गांव में मौजूद थीं जो बाप ने ठेके पर दी हुई थी। इज़्ज़ा ने स्कूल में दोबारा नौकरी कर ली। जब वो कभी छुट्टी वाले दिन मैके जाती तो उसे बहुत मज़ा आता। उसने अपना कमरा अपने भाई भाभी को दे दिया था और अपने भतीजे भतीजी को रोज़ शाम को घर पढ़ाने के लिए भी बुलाती। तो उसने सोचा, शुक्र है कि वो लोग गांव में रिहाइश पजीर हैं। अगर वो शहर में रहते होते तो वो रोज़ रोज़ अपने प्यारों से तो ना मिल सकती, इनके लिए तड़पती रहती और कभी कभार मेहमानों की तरह तरसी आती और तरसी चली जाती। नाजरीन,
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔